الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جھوم جھوم کے پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اس محفل پاک جو اللہ دے دلدار دی خوشبو آندی ہے. میں تھوڑے سارے دی نعت سنیاں ہوں میری تقریر بھی سن کے جانا. کوئی بندہ اٹھ کے دوڑے نہیں. میں چھڑ کے مور پھڑ لینا. کوئی تقریباً تسی کوئی 12-13 میں نعتاں سنائیاں 5-6 تقریراں بھی سنائیاں. میں سارے دی بڑی توجہ نہ میں ساریاں یاد بھی ہیں. انجی تسی میری تقریر بھی یاد رکھ کے جانا. ٹھیک ہے. نعت سوکھی جی ہے میرے نام مل کے پڑھو. اکثر میں پڑھ درانا. اس محفل پاک جو اللہ دے دلدار دی خوشبو آندی ہے. سرکار نے آنا تائیوں تے سرکار دی خوشبو آندی ہے. سرکار نے آنا تائیوں تے سرکار دی خوشبو آندی ہے. رحمت نے ماریاں چلانے سونے دیاں سونیاں گلانے. رحمت نے ماریاں چلانے سونے دیاں سونیاں گلانے. جتھے ذکر حضور دا چھڑ جاوے اتھوں پیار دی خوشبو آندی ہے. جتھے ذکر حضور دا چھڑ جاوے اتھوں پیار دی خوشبو آندی ہے. سرکار تائیوں تے پاک قرآن نو اسی پڑھ دے ہاں اسی چم دے ہاں. تائیوں تے پاک قرآن
اسی پڑھ دے ہاں اسی چم دے ہاں کیونکہ اس پاک کلام جو اللہ دے سونے یار دی خوشبو آندی اے سرکار نے آنا تائیوں تے سرکار دی خوشبو آندی اے سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد عید میلاد النبی کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نہایت ہی عزت کے لائق برادر مکرم مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا علامہ محمد زبیر عرفانی صاحب، برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد احسان عرفانی صاحب، ان کا خطاب بھی آپ نے سماعت کیا، دین کا ٹھیک ٹھیک پیغام انہوں نے آپ تک پہنچایا، اور قبلہ ماسٹر حنیف صاحب اور دیگر اہل علم حضرات، بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، عزیز طلب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوشش کروں گا مختصر وقت میں گفتگو مکمل ہو جائے۔ میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے سورۃ رحمان میں سے، خلق الانسان، خلق میں ہوا ضمیر فاعل اللہ کی طرف راجع ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ الرحمن علم القرآن، اور اس کے بعد آگے فرمایا خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ مفسرین نے لکھا الانسان سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تھوڑی سی توجہ چاہوں گا کہ اللہ کریم کی قدرت، اس کی کاریگری کی مثالیں عموماً عام شان محافل میں دی جاتی ہیں، دینی بھی چاہیے۔ کہیں مثال دی جاتی ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے دریا بنایا، اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ۔ اللہ وہ ہے جس نے درخت بنائے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان بنایا، اللہ وہ ہے جس نے زمین بنائی۔ یعنی اللہ کی قدرت، اس کی تخلیق کی مثالیں اور امثلہ دی جاتی ہیں مختلف حساب سے۔ توحید پر کسی نے تقریر کرنی ہو تو عام شام یہ سنتے رہتے ہیں، کھڑے ہو کے یہ بات کی جاتی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ وہ ہے جس نے دریا بنایا، اللہ وہ ہے جس نے سمندر بنایا، اللہ وہ ہے جس نے پہاڑ بنایا۔ یہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن ان سے زیادہ بات درست جو ہے نا وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی قدرت کا شاہکار ہیں۔ خلق الانسان، اللہ کریم نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا۔ دریا، پہاڑ، درخت، ان کی مثالیں دیجئے، ہم ان کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہم ایک سٹیپ آپ کو اوپر لے آتے ہیں، لوگوں کو یہ بتایا کرو کہ اللہ کی تخلیق اگر دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ کا شاہکار دیکھو، وہ شاہکار محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اللہ نے شاہکار کہتے ہیں ماسٹر پیس۔ آپ ایسے بہت سارے لوگ مستری ہوں گے، اگر کسی مستری سے آپ نے کام کروانا ہے، کوئی مکان بنوانا ہے، تو آپ اس کو پہلے جانتے نہیں کہ یہ کس قسم کا کام کرتا ہے۔ کسی نے آپ کو بتایا فلاں مستری بڑا اعلیٰ قسم کا مستری ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، مستری ہم نے کام کروانا ہے، ہم نے فلاں بلڈنگ اپنی بنوانی ہے یا گھر کے کمرے بنوانے، ذرا بتاؤ اپنا کوئی کام، اپنا کام ذرا ہمیں دکھاؤ۔ اب سچی بتانا دل پہ ہاتھ رکھ کے، کیا وہ مستری آپ کو یہ بتائے گا کہ اسلم کے گھر میں چلے جاؤ، وہاں پہ جو ٹوائلٹ ہے وہ میں نے بنایا ہے؟ کیا وہ یہ کہے گا؟ یا نذیر کے گھر میں چلے جاؤ، مرغیوں کا جو کھڈا ہے وہ میں نے بنایا ہے؟ حالانکہ بنایا اسی نے ہوتا ہے،
لیکن بطور شاہکار وہ یہ چیزیں پیش پھر کیا پیش کرے گا؟ لازم بات ہے اس نے جو اعلیٰ سے اعلیٰ ترین کام کیا ہوگا بطور شاہکار، بطور اپنی کاریگری کی جو دلیل ہے اس کے طور پر اپنا ماسٹر پیس پیش کرے گا، بتائے گا فلاں علاقے میں چلے جاؤ وہ مسجد میں نے تعمیر کی ہے، فلاں علاقے میں چلے جاؤ وہ ہوٹل، وہ بلڈنگ، وہ سکول، وہ کالج، وہ فلاں بہت بڑی عمارت جو ہے وہ میں نے تعمیر کی ہے۔ یعنی اپنی تعمیر، اپنی کاریگری کا وہ فن پارا پیش کرے گا، شاہکار پیش کرے گا۔ وہ کہتا ہے کھڈا بنایا تو اسی نے ہوتا ہے، لیکن وہ بزتی سمجھتا ہے۔ یہ مثالیں سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، یہ مثالیں وہاں جچتی نہیں ہے جہاں میں نے دینی ہے مثال جا کے، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ وہ مستری مرتا مر جائے گا، کھڈے کا تعارف نہیں کروائے گا، اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی ٹائلٹ بطور دلیل پیش نہیں کرے گا، حالانکہ اس نے بنائی ہوتی ہے، لیکن وہ چیزیں بطور دلیل پیش نہیں کرے گا۔ اگر کوئی بطور دلیل پیش کرے گا تو کوئی اپنے ہاتھ کا شاہکار جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھے گا کہ جا کر اس جگہ پہ دیکھ لو میرا بنا ہوا شاہکار کیا ہے، میرے ہاتھ کی کاریگری کیا ہے، میرے ہاتھ کی صفائی کیا ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل، بلا تشبیہ و تمثیل، اللہ کی قدرت کی کاریگری یہ بتانے میں کہ اس نے دریا بنائے، اس نے پہاڑ بنائے، اس نے درخت بنائے، اس سے ایک ہی بات بتاؤ نا، اللہ وہ ہے جس نے محمد مصطفیٰ کو بنایا۔ گل نہیں مکی، زندگیاں ختم ہوئی، قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تو آج سے آپ یہ دلیل دینا سیکھیں، ٹھیک ہے؟ اس میں ایک اشکال ہوتا ہے، اس کا میں جواب عرض کر دیتا ہوں۔ بعض اوقات ذہن میں یہ خیال آتا ہے قرآن میں نہیں مثالیں دی ہوئی، بالکل درست بات ہے۔ پہلی بات تو پہلا جواب تو یہ کہ ہم نے کوئی انکار کیا ہے کہ اللہ نے دریا ہم کہتے ہیں نہیں بنائے، اسی نے بنایا۔ قرآن میں بالکل مثالیں موجود ہیں، لیکن قرآن میں یہ بھی تو موجود ہے نا، خلق الانسان، یہ بھی تو اسی قرآن میں ہے، یہ کیوں نہیں تمہیں سمجھ آتا؟ دوسرا جواب، ٹھیک ہے آپ نے دریا دیکھے ہوئے، آپ مثال اس لیے دے رہے ہیں دریا کی چونکہ لوگوں نے دریا دیکھا ہوا ہے۔ پہاڑ کی مثال آپ اس لیے دے رہے ہیں کہ کوئی لوگوں نے پہاڑ دیکھا ہوا ہے۔ درخت کی مثال اس لیے دے رہے لوگوں نے وہ دیکھا ہوا ہے۔ نبی کی مثال کیسے دیں گے، لوگوں نے تو دیکھا نہیں ہوا؟ یہ اشکال وارد ہوتا ہے۔ سنو جواب اس کا یہ ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا چاہتے ہو نا، آج ایک گر کی بات اپنے پلے باندھ کے جاؤ۔ خواہش ہے نبی کو دیکھنے کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا چاہتے ہو، سیرت کا مطالعہ کر لو۔ کوئی بھی سیرت کی کتاب کسی مصنف کی لکھی ہوئی اس کا مطالعہ کر لو، تمہیں پتا چل جائے گا محمد مصطفیٰ کیسے تھے، بالکل روزے روشن کی طرح واضح ہو جائے گا۔ ضیاء النبی کا مطالعہ کر لو، حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے سیرت پر بڑی چوٹی کی کتاب لکھی۔ یقین جانے جب بھی میں ضیاء النبی کا مطالعہ کرتا ہوں، اپنا تجربہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک صفحہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہوتا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ جب اس کا مطالعہ کر کے سوتے ہیں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، انہی سیرت کی کتابوں میں یہ لفظ بھی ہوتے ہیں، میرے آقا کا قد مبارک ایسا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک ایسا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک مبارک ایسی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں مبارک ایسی ہیں۔ یہ ساری باتیں سیرت کی کتاب کے اندر موجود ہیں۔ جب لفظ بولا جاتا ہے آگ، ذہن میں خیال آتا ہے کہ نہیں آگ کا؟ یا جب لفظ ہم بولتے ہیں دھواں، یا کہیں سے دھواں اٹھ رہا ہو، آگ کا تصور آتا ہے کہ نہیں؟ یہ ذرا منطقی بات ہے، ذرا سمجھ لیں آسانی سے۔ جب آپ سیرت کی کتاب میں یہ پڑھیں گے
کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسا تھا، آپ یہ کہہ اٹھیں گے کہ وہ اللہ جس نے اپنا شاہکار ایسا بنایا ہے جو بے عیب ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں۔ دریاؤں میں آپ نقص نکالیں گے کہ دریا نے ادھر جانا تھا ادھر کیوں ہو گیا، یہ 15 فٹ تھا 5 فٹ کیوں ہو گیا، اس درخت کو یہ مسئلہ ہے اس درخت کو یہ مسئلہ ہے، لیکن یاد رکھ رب کی قدرت کا جو شاہکار ہے اس میں سے تم غلطی نہیں نکال سکتے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بے عیب بنایا ہے، وہ معصوم عن الخطا ہونے کے ساتھ ساتھ ہر حوالے سے حسن و جمال ہو، سیرت و کردار ہو، ہر حوالے سے وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ واقعی اپنے رب کی قدرت کا کیا ہے بولو، شاہکار ہے۔ اس شاہکار کا ذکر کرنا چاہیے کہ نہیں؟ دریاؤں کا ذکر کرتے ہو، ندی نالوں کا ذکر کرتے ہو، درختوں کا ذکر کرتے ہو، ہواؤں کا ذکر کرتے ہو، پانی کا ذکر کرتے ہو، مٹی کا ذکر کرتے ہو، لوگوں کو کیوں الجھن میں رکھا ہوا ہے؟ ان کو ایک بار ہی بتاؤ کہ اللہ وہ ہے جس نے محمد مصطفیٰ کو بنایا، اللہ وہ ہے جس نے محمد مصطفیٰ کو بنایا۔ لوگ نقص نکالنے کی کوششیں جو آج بھی کرتے ہیں نا، یہ نہیں تھا تو یہ نہیں تھا تو فلاں نہیں تھا، تیری سوچ میں نقص ہو سکتا ہے، وہاں پر کوئی نقص نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ وہ نعت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھی گئی۔ حسان بن ثابت نعت خان ہے، آج میں بھی نعتیں پڑھتا ہوں، آپ نے بھی بہت ساری نعتیں پڑھی ہیں، ہم نعت پڑھتے ہیں تصور مصطفیٰ کر کے، حسان تیری شان پہ قربان جاؤں، تو نعت پڑھتا ہے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ دیکھ کے۔ اللہ اکبر۔ دیوان حسان میں میرے پاس پڑھا ہے، اس کے اندر یہ شعر ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ۔ بعض نسخوں میں عینی کا لفظ ہے، اس کی بھی اصلاح ہونی چاہیے۔ ہمارے خطبہ، ہمارے نقیب محافل، نعت خان عموماً عینی پڑھتے ہیں، عینی لفظ نہیں ہے، عینٌ ہے۔ عینی ہو تو اس کا معنی ذرا محدود سا ہو جاتا ہے، مقید مخصوص معنی ہو جاتا ہے، عینٌ ہو تو عموم ہے اس میں۔ میں معنی کرتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں، سمجھ لینا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي اگر ہو جس طرح عام پڑھا جاتا ہے، ایسا ہے نہیں، اس وقت معنی بنتا ہے یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا نہیں دیکھا۔ یہ ایک محدود ہو گیا، یعنی میری آنکھ نے نہیں دیکھا، مطلب کیا ہو سکتا ہے کسی اور نے دیکھا ہو، لیکن عینٌ ہو تو یہ نکرہ ہے، عموم پر دلالت کرتا ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ، یا رسول اللہ دنیا کی کسی آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا، دنیا کی کسی آنکھ نے، اینی ون، عینٌ، دنیا کی کسی آنکھ نے بھی آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ دیکھ بھی کیسے سکتے تھے؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے آپ جیسا جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے۔ اور آخر پہ تو قلم توڑ دیا حسان نے، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کأنہ حرف تشبیہ ہے، گویا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے چاہا، رب نے ایسا آپ کو بنا دیا۔ نعرے گاٹی اللہ میں نے تقریر اگے کرن دیو، نعرے تواڈے قبول ہو گئے اللہ دی بارگاہ دے وچ، رسول اللہ دی بار ٹائم تھوڑا مینوں یاد ہے، میں شروع کس ویلے کیتی سی، مینوں بھول گئی، صحیح ہے۔
نہیں تو سٹارٹ کرنا نہیں میں تہاڈا بھی خیال ہے کافی دیر ہو گئی لمیاں محفلاں سانو پسند نہیں ہے نا اسی آتے ہیں چھاڑ جی محفل ہوگی سارے کو گل سمجھ آ جائے میں نے یاد کوئی نہیں میں شروع کس وقت کی تھی 10:10 تھے اچھا پھر 17 منٹ جو ہے میں سمجھا بھائی 10 بجے میں شروع کی توجہ ہے آپ دی آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آسان جو شعر دا میں ترجمہ کر رہا ہوں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں نظر پھر کیویں آندا کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے چاند کے منہ پہ چھائیاں میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے او نظر آندا پہ دیکھ لو نا وچ اتوں دیکھتے سو سامنے نظر پہ آندا ہے 14ویں دا چاند ہے اونوں ویکھ لو وچوں چھائیاں نظر آنیاں چاند سے تشبیہ دینا یہاں یہ کہاں کا انصاف ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے چاند کے منہ پہ چھائیاں میرے مدنی کا چہرہ نوری نوری تلوے ہیں کیسے پیارے جلوے ہیں چاند ان جلووں کی بھیک لینے آیا ہے چنا چڑھ دیا 14ویں رات دیا گھٹ تیری بھی روشنائی نہیں گھٹ گھٹ کے نت چڑھدا ہے پر تیرے وچ داغ صفائی نہیں بے داغ ہے میرا چن عربی جس وچ اے خامی کائی نہیں محبوب میرے دی مثل میرے رب نے شکل بنائی نہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں یہ تقریر کا پہلا حصہ مکمل ہوا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی قدرت کا بولو کیا ہے شاہکار اللہ کی قدرت پہ جب دلیل دینی ہے نا تو دریاؤں پہاڑوں میں نہ کھو جانا دلیل دینا جائز ہے میں انکار اس کا نہیں کر رہا جو انکار کرے وہ کافر ہے میں ذرا توجہ دلا ایک ہے دلیل ذرا اس سے اعلیٰ دلیل جب اعلیٰ دلیل موجود ہو تو ادنا دلیل دینے کی ضرورت کیا ہے میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی خالق الانسان واضح طور پر وہاں اللہ کریم نے فرما دیا کہ اس رب نے انسان کو بنایا مفسرین نے لکھا کہ یہاں الانسان سے مراد کیا ہے محمد مصطفیٰ کی ذات مراد اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیتیں اور حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کا فتویٰ سنیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں فرمایا اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سے تخلیق فرمائی اب یہ صحابی ابن صحابی کا فتویٰ ہے اور یہ روایت امام عبد الرزاق یہ امام بخاری کی بھی دادا استاد ہے ان کی کتاب ہے المصنف اس کے اندر یہ روایت پوری موجود ہے آگے فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے وَمَنْ رَآهُ بَدِيهًا جس نے اچانک آقا کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پہلی بار ہاں بہو اس بندے پہ روب طاری ہو گیا کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان روب بھی عطا فرمائی ہے
مطلب یہ ہے کہ اچانک پہلی بار جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ہاں بہو، اس پہ ہیبت طاری ہو گئی، اس بندے پہ کیا ہو گئی؟ ہیبت طاری ہو گئی، رعب طاری ہو گیا، اس کی زبان وہیں پہ گنگ ہو گئی۔ لیکن اگلا جملہ بڑا سننے والا ہے، ومن رآہ مرارا، جس نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار دیکھا، ایک بار نہیں، مرار، بار بار دیکھا، کئی مواقعوں پہ دیکھا، اس کی یہ شان ہے اس بندے کی، استحبہ اشد استحباب، اس کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی محبت ہو گئی، جس کو عشق کہتے ہیں، جس کا بار بار دیکھا۔ تو اللہ کے محبوب کی یہ شان ہے کہ جن لوگوں نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار دیکھا، انتہائی توجہ سے دیکھا، اور وہ پھر آقا کے ہو گئے، وہ پھر آقا کے ہو گئے۔ اس ضمن میں بخاری کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، توجہ ہے آپ کی، اور بس آخری حدیث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نجد کی طرف ایک جاسوسی گروپ بھیجا۔ اسلام میں آرمی کے لیے یا اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جاسوسی گروپ بنانا یا بھیجنا جائز ہے۔ وہ جو قرآن میں منع ہے نا، لا تجسسوا، وہ ہے مسلمان کی جاسوسی نہ کرے، وہ جو منع ہے وہ ہے مسلمان کی جاسوسی نہ کرے۔ باقی یہ جو حدیث ہے نا، یا اس طرح کی اور روایتیں جس میں اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے، آرمی کے دستوں کے لیے، یا جتنے بھی حکومتی کارروائیاں ہیں اس میں جاسوسی کرنا جائز ہے اور یہ سنت ہے۔ یہ میں نے فرق واضح کر دیا تاکہ اشکال دور ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جاسوسی گروپ نجد کی طرف بھیجا، وہ گروپ چلا گیا۔ جب وہ واپس آئے، انہوں نے ایک قیدی کو پکڑا ہوا تھا، لا کر مسجد نبوی کے ساتھ ایک پلر کے ساتھ، ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا، یا رسول اللہ، ہمیں ایک ایسے مشکوک بندہ ملا ہے، ہم پکڑ کے لائے ہیں، مسجد نبوی کے میں ستون کے ساتھ، رسیوں کے ساتھ وہاں باندھ دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے، آپ نے جب اس کو دیکھا، اس قیدی کو، تو آپ نے فرمایا، ماذا عندک یا سمامہ۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر اس کو جانتے نہیں تھے، بظاہر کا لفظ میں نے سوچ سمجھ کے بولا، نہ صحابہ نے بتایا کہ اس کا نام سمامہ ہے، کسی نے بتایا نہیں، نور نبوت سے آپ نے اس کا نام پہچانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماذا عندک یا سمامہ۔ تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے، سمامہ بتاؤ تیرے ساتھ کیا کیا جائے۔ قیدی سے پوچھ رہے ہیں، تیرے ساتھ اب کیا معاملہ کیا جائے۔ سمامہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، ان تقتلنی تقتل زاد من، اگر آپ نے مجھے مار دیا، قتل کر دیا، تو یہ مت سمجھنا کسی عام بندے کو مارا ہے، زاد من۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اپنے خاندان کا، اپنے علاقے کا رئیس ہوں، یمامہ کے یہ بہت بڑے چودھری تھے، تو میرے علاقے والے، میرے خاندان والے بدلہ لیں گے، مثال کے طور پر پھر یہ جنگ چھڑ جائے گی، آپ کے لوگ بھی مارے جائیں گے، پھر معاملہ خراب ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ میں مار جاؤں گا تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، میرے لوگ ڈھونڈ کرتے کرتے پھر مدینہ تک آ جائیں گے۔ ان تقتلنی تقتل زاد من۔ دوسرا آپشن یہ ہے، ان تنعمنی تنعم علی شاکر، اگر آپ نے مہربانی فرماتے ہوئے مجھ پر احسان کیا، چھوڑ دیا، مطلب یہ کہ آزاد کر دیا، تنعم علی شاکر، شاکر کہتے ہیں قدردان، یا رسول اللہ ساری زندگی آپ کا قدردان بن کے رہوں گا، یہ دوسرا آپشن۔ تیسرا، ان کنت ترید المال فصل منہ ما شئت، اگر آپ بدلے میں کوئی مال چاہتے ہیں، آج کل جس طرح کڈنیپ کیے جاتا ہے نا کہ کچھ دیو تے چھوڑاں گے تہاڈا بندہ، سمامہ نے کہا، ان کنت ترید المال فصل منہ ما شئت، اگر کچھ مال چاہیے بدلے میں اس لیے مجھے پکڑوایا ہے، فصل مانگیے، ما شئت، جو کچھ آپ مانگنا چاہتے ہیں مانگیے، آپ کو مل جائے گا۔ مطلب کیا تھا کہ میں اپنے لوگوں کو خط لکھوں گا یا پیغام بھیجوں گا، وہ پیسے دیں گے اور چھڑوا کے لے جائیں۔ یہ تین آپشن اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کوئی جواب
حالت یہ تھی کہ وہ ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو بھی کر رہا تھا اور اس کی آنکھیں بھی اللہ نے اس کو دی تھی، نبی کی زیارت بھی کر رہا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس عبداللہ بن عمر کا فتویٰ بھی یاد رکھنا، ومن رآہ مرارا، جس نے بار بار چہرہ والضحیٰ کی زیارت کی، استحبہ اشد استحباب، اس کو آقا سے عشق ہو گیا، محبت ہو گئی. سمامہ اب گفتگو بھی کر رہے ہیں، نبی کی زیارت بھی کر رہے ہیں، اور ایک تیسری چیز بھی ہو رہی ہے، ان کا کھانا نبی کے گھر سے آتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے سے کچھ نہ کہا، آپ چلے گئے. دن گزر گیا، دوسرا دن جب آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی سوال دہرایا، ماذا عندک یا سمامہ. تو سمامہ نے آگے سے وہی 3 جواب رکھے، ان تقتلنی تقتل زاد من، ان تنعمنی تنعم علی شاکر، ان کنت ترید المال فصل منہ ما شئت. سمجھ آگئے؟ وہی 3 گلاں جڑیاں پہلے دن کیتیاں سی. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیتا. دوسرے دن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. تیسرا دن آیا، حدیث بخاری کے اندر موجود، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرے دن آپ نے وہی سوال دہرایا، ماذا عندک یا سمامہ. تو سمامہ نے وہی 3 جواب دیے. اگر مہربانی فرما کے چھوڑ دیں تو ساری زندگی آپ کی قدر کروں گا، اس احسان کو یاد رکھوں گا. اگر کچھ مال چاہیے تو وہ بھی بتائیں، اور اگر مجھے مار دیا تو اس کا بھی رزلٹ آپ دیکھ لیں گے. یہ 3 باتیں رکھی. لیکن جب تیسرا دن تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور کچھ نہیں فرمایا. آپ نے بس ایک جملہ فرمایا صحابہ سے، اطلقوا سمامہ، صحابہ سمامہ کو آزاد کر دو. یہ دوسرا آپشن تھا نا، ان تنعمنی تنعم علی شاکر، اس پہ عمل ہو گیا. فرمایا اس کو کیا کر دو، آزاد کر دو، چھوڑ دو. صحابہ اکرام اٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سمامہ کے جسم کی رسیاں کھول دیں. سمامہ وہاں سے نکلا، مسجد نبی کے باہر نکلا. حدیث کے لفظ ہے، فانطلق الی نخل قریب من المسجد فاغتسل. مسجد نبوی کے ساتھ ایک کھجوروں کا باغ تھا، وہاں پانی کا بھی انتظام تھا. وہاں جا کے فاغتسل، غسل کیا. اچھا، اب ان کو چاہیے تھا کہ دوڑ جاتے یمامہ کی طرف، لیکن ایسا نہیں. واپس پلٹ کے مسجد نبوی میں ان کی انٹری ہو رہی ہے. اب انداز بدلا ہوا ہے، ومن رآہ مرارا. اس بات کو ساتھ ساتھ یاد رکھتے جانا، جس نے بار بار محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کی ہو، جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی ہو، جس نے نبی کے گھر کا وہ پاکیزہ کھانا کھایا ہو، پھر وہ خون پلید کتھے رہندا. اور تسی جان کے آپ اگوں مچھراندے ہو. وہ اور تقریر اگے ودائی جان. میں ہن مکان دی طرف آنا، نعرے اور لاندے، مولوی پمپ کر دے. مگر میں بالکل تقریر اینڈ کرنا، میں تو اگے عرض کیتا نعرہ بے شک نہ لاؤ، میں گفتگو مکمل کر حدیث مکمل کر کے بات ختم. توجہ ہے آپ کی؟ سمامہ واپس مسجد میں آ گئے، اور اب انداز جدا ہے. غسل کرنے کے بعد مسجد میں جب داخل ہوئے، نعرہ تکبیر بھی لگایا، نعرہ رسالت بھی لگایا. کیسا نعرہ تھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پہلا نعرہ تکبیر ہے، اور دوسری شہادت کیا ہے؟ نعرہ رسالت ہے. صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا بھئی سمامہ کو کیا ہو گیا. یہ تو کہتا تھا یا مجھے آزاد کر دو، جب آزاد کر دیے پھر مڑ کے واپس آ رہا ہے، اور اب اسلام قبول کر چکا ہے. ادھر گواہیاں دے رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں محمد مصطفیٰ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. حیرانگی تو ہوئی، لیکن حیرانگی والی اتنی بات نہیں تھی. صحابہ یہ سمجھ رہے تھے
کہ سمامہ کو ہم نے آزاد کر دیا، اس کے جسم کی رسیاں کھول دی، لیکن صحابہ یہ نہیں جانتے تھے جسم کی رسیاں تو کھل گئی لیکن سمامہ کا جو دل تھا وہ اس کے مصطفیٰ کے پنجرے میں قید ہو گیا۔ ہن جڑی قید ملی ہے نا، یہ قید ہر مسلمان دے دل وچ ہونی چاہیے۔ استاد آگے تقریر بڑی اچھی فرمائی، اپنی خواہشاں ختم کر چھڑ، اسلام دی خواہش دے مطابق اپنی زندگی گزارو، ایک اس پنجرے وچ آ جاؤ۔ ایک قید بڑی سوادی ہے، میٹھی ہے، ایک قید اج ایتھے کر لو گے نا، اگے تواڈے واسطے آسانی ہی آسانیاں۔ سمامہ مسجد میں داخل ہوئے، نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت لگاتے ہوئے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ سچے انسان تھے، سیدھی پھر بات کی۔ اب یہاں پر بھی 3 باتیں کی لیکن پہلے والی نہیں، وہ تو گل ختم ہو گئی نا، آزادی مل گئی۔ اتنے انہوں نے اور گل کی تھی، وہ گل کیا ہے؟ کہنے لگے واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک فقد اصبح وجہک احب الوجوہ الی۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ سنو گے نا تو پھر سبحان اپنے آپ تو اندروں نکلے گی۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، واللہ اللہ کی قسم، یہاں آنے سے پہلے، مطلب یہ تھا قید ہونے سے پہلے، یا رسول اللہ میری حالت اور تھی، یہاں آ کر حالت بدل گئی ہے۔ یا رسول اللہ یہاں آنے سے پہلے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہاں آنے سے پہلے آپ کے چہرہ جو ہے وہ مجھے ناپسندیدہ لگتا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد من رآہ مرارن من رآہ مرارن من رآہ مرارن، یا رسول اللہ یہاں جب آیا ہوں اب حالت یہ ہے اصبح وجہ کا اصبح بمعنی سارا، اب حالت یہ بدلی ہے، آپ کا چہرہ دنیا کے سارے چہروں سے مجھے پیارا لگنے لگ گیا ہے۔ پہلے حالت اور تھی لیکن اب حالت بدل گئی، سارے سسٹم اندر کے جو تھے وہ ساری گستاخیاں ساری بدماشیاں ختم، اب عشق مصطفیٰ دل میں آ گیا ہے، اب آپ کا چہرہ جو ہے وہ مجھے واپس لے آیا ہے۔ اس نے اب یمامہ بھی نہیں جانے دیا، غسل کر کے میں واپس آیا ہوں آپ کے پاس، اب میری حالت یہ بدلی ہوئی ہے۔ دوسری حالت، یا رسول اللہ واللہ اللہ کی قسم، آپ کا شہر شہر مدینہ، یہاں آنے سے پہلے میں کبھی اس شہر میں نہیں آیا، یمامہ میں رہتا تھا، ادھر میں تجارت کے لیے بھی نہیں آتا تھا، مجھے یہ شہر ناپسندیدہ لگتا تھا، اور علاقوں میں مکہ میں میں چلا جاتا تھا، مختلف اور منڈیوں پہ اپنا مال گندم کا کاروبار مختلف کر، یا رسول اللہ یہاں پر آنے کو دل نہیں کرتا تھا، لیکن اب جانے کو دل نہیں کر رہا، اب جانے کو دل نہیں کر رہا۔ یا رسول اللہ کی قسم ہے اب آپ کا شہر شہر مدینہ اصبح بلدک احب البلاد الی، یا رسول اللہ اب آپ کا شہر شہر مدینہ دنیا کے سارے شہروں سے بڑھ کے مجھے پیارا لگتا ہے۔ لگتا بھی کیوں نہ، ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال وہ دامن بچھا کے دیکھ۔ اور یا رسول اللہ تیسری حالت یہ بدلی ہے، اللہ کی قسم آپ کا دین اسلام جو ہے یہ مجھے ناپسندیدہ تھا معاذ اللہ، لیکن یہاں آنے کے بعد اب اسلام دل میں ایسا رچ بس گیا ہے کہ اب دین اسلام کے علاوہ باقی سارے ختم، اب دین اسلام سب دینوں سے سب مذہبوں سے بڑھ کے مجھے پیارا لگتا ہے۔ حدیث کے آخری جملے یہ ہیں، عرض کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وبشرہ جنت کی خوشخبریاں دی، ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے، اور پوچھا یہ سارا معاملہ کیسے ہوا تھا؟ میرے جو صحابہ ساتھی گئے تھے وہاں پہ تمہیں پکڑ کے لائے تو کس حالت میں تھا، کیا کر رہا تھا؟ یا رسول اللہ میں عمرہ کرنے جا رہا تھا،
اب یہ کچھ حصہ جو حدیث کا ہے یہ سیرت ابن ہشام کے اندر موجود ہے، تو اس کو بھی میں تھوڑا ٹچ کر دیتا ہوں. حوالہ میں نے اس لیے دے دیا کیونکہ بخاری میں یہ لفظ شاید آپ کو نہ ملے تو پھر آپ پریشان نہ ہوں. سیرت ابن ہشام میں چونکہ یہ روایت موجود ہے اس میں تھوڑے لفظ زائد ہیں. زائد یہ ہے کہ انہوں نے بتایا جب کہ یا رسول اللہ میں عمرہ کرنے جا رہا تھا. اب لازمی بات ہے اپنے طریقے سے جا رہے ہوں گے نا، اس وقت جو ان کا مذہب تھا، جو ان کا نظریہ تھا، اس کے مطابق وہ عمرہ کرنے جا رہے تھے مکہ کی طرف. تو رستے میں پکڑے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب انہیں طریقہ سمجھایا کہ پہلے تے جاندا سی نا اپنے طریقے نال، ہن محمدی طریقے نال جانے. پہلے اپنی خواہشاں تے اپنے حساب کتاب سی، ہن ختم. ہن ساریاں خواہشاں ختم. ہن خواہش چلے گی اسلام دی، مرضی چلے گی دین اسلام دی. ہن تیری مرضی ختم. سمامہ کو طریقہ سکھایا گیا کہ اب عمرہ کیسے کرنا ہے. سمامہ وہاں سے پھر چل پڑے. چلتے چلتے جب مکہ میں داخل ہوئے، سیرت ابن ہشام کے اندر امام ابن ہشام نے لکھا ہے کہ جب مکہ میں ان کی انٹری ہو رہی تھی اس وقت لبوں پہ ایک ترانہ جاری تھا جو آج ہر حاجی اور عمرہ کرنے والے پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. اس کو تلبیہ کہتے ہو. ابن ہشام نے وہاں پہ لکھا ہے میری معلومات کے مطابق جو میں نے ریسرچ کی ہے کہ نبی کی امت میں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو وہاں اوورال لکھا ہے، بہرحال میری تحقیق کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے پہلے جس نے تلبیہ کہا ہے اس کا نام سمامہ ہے. تلبیہ جس نے بلند کیا نا لبیک اللہم لبیک، یہ سب سے پہلے جس نے زبان سے نکالا ہے نا نبی کی امت میں، یہ میری ریسرچ ہے، وہ سمامہ ہے. اب سمامہ جب مکہ میں انٹری ہو رہی ہے تو کافر حیران ہو گئے. انہاں تک کہ اگے تے اور طریقے نال آندا سی تے اج کی ہویا؟ اج اللہم لبیک تے لبیک اللہم ان الحمد والنعمت کی رولا کی ہے. انہاں تے نہیں سی پتہ نہ کدھر ہو کے آ رہا ہے. میرے کو اکثر لوگ پوچھ دین استاد جی عمرے تے جانا، جاؤ جی. میں کہ عمرے دا اگر اسی مکے ہی رویے مدینے نہ جاویے ساڈا عمرہ ہو جائے گا؟ یہ جب سوال کر دینا میرا جھٹ ایک نہ دل ٹوٹ جانا. اگو بات میرے کو پوچھ دین چپ ہو گئے ہو جناب آواز آ رہی؟ میں سوچی پہ وینا میں کہ آواز دا تیری آ رہی تو تینوں شرم نہیں آ رہی؟ کئی لوگوں نے میں جواب اگو پھر دیتا جنے جی کیوں؟ میں آخیا یار ٹھیک ہے میں سب پتہ چلتا نا پتوں کہ اسٹیشن کتوں بولتا پیا چینل کدھر ہے. تجربہ ہے نا ساڈا فیلڈ جو ہویا بس بندے نو کدیں روگ لگو ہے کوئی انو مرض لگو ہے اسی مو ڈاکٹر اپنے شعبے دے سپیشلسٹ ہاں سانو اس بندے دی بالکل کنڈیشن پتہ چل جاندی. اسی بات انہوں پوچھتے ہیں تین کہیں گل دسیے کہ صرف مکے ہو کے آ جائیے تو ہو جاندہ جی. ایک علامہ صاحب سی ہن وہ بھی علامہ آنا جس میں نے فون کیتے تو کہ سمجھ کے کیتے جی آپ ساڈے مفتی ہو ماشاءاللہ ساڈے علاقے دی شان ہو. میں کہ جی شان آنا تو پھر بندے دا پتر بنی مدینے ضرور جائیں. پھر انہوں نے میں ایک حدیث سنانا ہونا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی. جس بندے نے بیت اللہ کی زیارت کی میری زیارت نہ کی، ولم یزرنی نفی جہد بلم، ولم یزرنی میری زیارت نہ کی، فقد جفانی اس بندے نے میرے ساتھ بے وفائی کی. کہندے اے حدیث اس نہیں سی سنائی. میں کہ حدیث پڑھنے واسطے بھی تشک مصطفیٰ چاہیے نا. سبحان اللہ. پڑھ ابن ماجہ تے سدھے راہ تے آ جا. بنا عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری تے پڑھ صحیح مسلم تے بندے پتر بن کے صحیح مسلم بن جا. اچھا سمامہ تلبیہ کہتے ہوئے آپ داخل ہوئے تو ان کو حیرانگی ہوئی. پہلے آتا تھا اور طریقے سے، اب طریقہ بدلا ہوا ہے. انہوں نے جناب والا سمامہ سے سوال کیا سمامہ مذہب تبدیل کر لیا ہے، طریقہ تبدیل
تبدیل کر لیا ہے، پہلے بھی عمرے کرنے آتے تھے، انداز اور تھا، آج لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہو، مسئلہ کیا ہے؟ کیا دین بدل دیا ہے؟ سمامہ کا جواب سنو، سمامہ نے فرمایا بدبختو، دین پہلے میرا کوئی دین نہیں تھا، دین اب مجھے ملا ہے، ولیکن اسلمت مع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن نہ استدراک کے لیے آتا ہے، کلام میں جو پہلے وام پیدا ہوتا ہے نا، اس کو دور کرنے کے لیے لیکن نہ آتا ہے کہ تو ہن جڑا وام ہویا کھلوتا ہے نا، یہ تلبیات، یہ سارے مسئلے تے اے جناب اے وام تہاڈا میں کڈ دیواں، ولیکن اسلمت مع محمد، میں محمد مصطفیٰ دے کولو اسلام قبول کر کے پیا وتھے آنا۔ لے بھائی جس ویلے انہاں گل سنی تے ابن ہشام لکھ دین او چپیڑو چپیڑی ہو گئے، مارن لگ پے سمامہ نے، تو دین بدل لیا۔ سمامہ کو سزا دینے لگ گئے، مارنے لگ گئے۔ سمامہ نے پھر ان کو ایک جواب دیا، فرمایا واللہ اللہ کی قسم، اگر تم نے مجھے مار دیا یا مجھے اسی طرح ذلیل کیا، یاد رکھو ملک یمامہ سے گندم بند کر دوں گا۔ بھئی جان بچان واسطے کوئی تے کرنا پوندا نا، بدماش لوگاں دا راہ ڈکن واسطے کوئی طریقہ تے لانا پیندا نہ کہ ہن پے گئے سارے تے انہاں دا راہ روکیے۔ اگو کنک دا سیزن بھی سی، انہاں آکھیا کنک ادھروں کو نہیں آنی، اور مکہ جڑا ہے نا ایسا شہر ہے جتے زراعت کوئی نہیں ہوندی، کنک کنک اتھے ہوندی کوئی نہیں، ساری ادھروں معاملات ہوتے جاندے، تجارت وہاں پہ ہے، باقی باقاعدہ طور پہ وہاں پہ زراعت نہیں ہوتی۔ مدینہ شریف میں زراعت بھی ہے، تجارت بھی ہے، سمجھے؟ اب مسئلہ کیا ہو گیا؟ سمامہ کہنے لگے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یمامہ سے گندم ادھر نہیں آئے گی اگر آپ نے مجھے مارا تو۔ اچھا وہ نہ پیچھے ہٹن لگ پہ، یہ ٹکر جڑا ہے نا، یہ ٹھیڈ بہت کچھ کروا لینا ہے، چائے دی پیالی تے ویک جاندے سمجھ آئیں گے؟ وہ نہ سمجھیا بھئی یارا بندہ تے تاجر آدمی، پھر کوئی عام نہیں، اپنے علاقے دا چودھری آدمی، جو انہوں نے پتہ لگا، پتہ تے لگ جانا، بس انہوں مارے آئی یا مار چھڑیا یا چھڑ دیو چھڑ دیو چھڑ دیو، پیچھے ہٹ جائے پیچھے۔ تے سمامہ آکھیا بھئی ہن بے شک پیچھے ہٹ دے رہو، جتنا تسی میرے نہ کر دیتا ہے نا تو ہاڈا تے ساڈا بائیکاٹ، انہوں کہندے نے بائیکاٹ والی وہ حدیث۔ آج کل سے ہم کہتے ہیں نا سوشل بائیکاٹ کرو قادیانیوں سے، اور نہیں جی نہیں، شیزان میں مزہ آتا ہے، سوری دیتا ہے نوتھی چسکا آندہ ہے شیزان دے وچ ہے جی۔ علماء تو میں منع کرتے ہیں فلاں جو پروڈکٹ ہے وہ استعمال نہ کرو، وہ قادیانیوں کی ہے، آپ کہتے ہیں ہمیں مزہ ادھر آتا ہے، آپ ان کو طاقتور بنا رہے ہو۔ سمامہ کا طریقہ دیکھو اور آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر بھی دیکھنا۔ سمامہ کہنے لگے گندم کا ایک تنکا بھی نہیں آنے دوں گا۔ انہاں آکھیا ٹھیک ہے اپنا کر کام تے جا۔ انہاں کیا جذباتی آدمی غصے نہ گلاں پہ کردا، کدھر لے جانی نہ گندم، پھر جسان نے نہ دینی گندم تے کدھر لے جان گے۔ سمامہ عمرہ کیتا، چلے گئے، آپ نے جا کر یمامہ والوں سے بھی کہا اور دیگر جتنے تاجر پیشہ لوگ تھے ان کو کہا کوئی گندم ادھر نہ جاوے مکے والے پاس۔ جدو قحط پہ گیا مکے والے جناب پریشان ہو گئے، مڑ انہوں نے گروپ بنایا کہ یار جاؤ سمامہ دا کو ملے ترلا کرو۔ ہن انہوں نے سمامہ دے کول آ گئے، یمامہ دے اندر، سمامہ تیری مہربانی گندمان دے۔ سمامہ کہندا ہے ہن ایتھے آرڈر نہیں چلن گے، ہن آرڈر مدینیوں آوے گا، ہن ادھر جاؤ۔ انہاں کہ نہیں یار ساڈی ادھر لگدی نہیں، کچھ تشریح میں کوڑو بھی کردا پیا، یہ مفہوم ہوندے نے، خلاصہ ہوندا۔ ہن او دے کیوں نہیں گئے؟ سیدھا مردے نہ پتہ نہ، ہن او دے پتہ نہ بس انہاں تو کیویں کڈے ہوئے ایتھوں مدینیوں۔ اجے فتح مکہ نہیں سی ہویا، یہ پہلے دیاں گلاں سمجھ آئی کہ نہیں؟ انہاں اسلام دے نال کی کچھ کیتا سی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑن تک مجبور کیتا۔ آپ مڑ کے ویکھیا سی، فرمایا کعبہ میں تیرے نال بڑا پیار ہے لیکن میں کی کراں، انہاں حالات ہی ایسے بڑھا دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول جان تو کترا رہے نے۔ سمامہ تیری مہربانی یار چھیل کے اسی معافی منگدے آ جو گیا تیرے کول۔ انہاں کہ ہن معافی کوئی نہیں، اے بائیکاٹ میں تواڈے نال کیتا، اے بائیکاٹ ہن ختم کرن گے تے محمد مصطفیٰ کرن گے، ادھروں آرڈر لے آؤ تے ٹھیک ہے تے تواڈی ساڈی صلح۔ کافی انہاں محنت ترلا کیتا لیکن جدوں نہ تکیا نہ ایتھے کام نہیں بندا، مڑ انہاں کیا ہن مجبوری کی کریے، پیٹ بھی تے پالنا ہے نا۔
پھر جناب والا انہاں دا راہ مدینے دی طرف لگ گیا. یہ گل وہ بھی جانتے سی کہ یہ در تو در مصطفیٰ ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہ در تو در مصطفیٰ ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. چلتے چلتے جدو مدینے پہنچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دے حالات تو واقف ہو گئے سی. انہوں عرض کی یا رسول اللہ او سمامہ تہاڈا ایک شاگرد ہے، تہاڈا صحابی ہے، تہاڈا پیار ہے، او ساڈے نال ذرا آکڑی کردا ہے پیا. انج مسئلہ بنیا، اسی اونوں ذرا چانڈل اتھا کر بیٹھے ہاں تے ہن او آدا پیا میں کنک نہیں بھیجنی. اسی انتظار کر، اسی او دے کول بھی گئے ہاں. آپ نے فرمایا تے کیا آدا ہے؟ کہندا ہے مدینے چلے جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں حکم لے کے آؤ، اتھوں آرڈر لے کے آؤ تے میں پھر کنک جناب والا بھیجاں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لجپال نبی، کریم نبی، کریم ابن کریم نبی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تساں تے ساڈے نال اپنا حساب لا لے جو کرنا سی، لیکن ساڈا در ساڈا اپنا کردار ہے، تہاڈا اپنا کردار. تساں ساڈے نال بدماشی کیتی لیکن اج اسی پھر تہاڈے تے سخاوت اور مہربانیاں کریں. اینوں کہندے نے نبی دی لجپالی صلی اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے جا کے سمامہ نو آکھ دیو نبی کو اسی آرڈر لے کے آ گئے ہیں. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیغام بھیجا، پیغام سمامہ کے پاس گیا، انہوں نے کہا لے جی ہون لے جاؤ کنک تو مل. یہاں پہ حدیث مکمل ہوئی. اس حدیث میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں، بہت سارے سبق ہیں. گفتگو میری ختم ہوئی، ٹائم زیادہ ہو گیا، میں معافی بھی آپ سے عرض کرتا ہوں. جو گفتگو میں نے کی اس کا خلاصہ یہ ہے، ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے کی کوشش